السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر فریال ہے. میں نے BDS کیا ہوا ہے اور میری اسپیشلٹی جو ہے نا وہ اورل میگزیلوفیشل سرجری ہے. میں یہاں شہاب آرتھوپیڈک اینڈ جنرل ہاسپٹل پشاور میں ایز اے ڈینٹل سرجن کام کر رہی ہوں. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے منہ کی بدبو، جس کے بارے میں لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اس کی مختلف وجوہات کیا ہیں اور پھر ان کے علاج کیسے ہوتا ہے. وجوہات تو مختلف ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے ہم اس چیز پہ آتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ منہ کی صفائی ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے. ان کا یا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، یا ان کا ٹائم صفائی کرنے کا ٹھیک نہیں ہوتا، یا ان کی جو خوراک ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا صفائی نہ کرنے کی وجہ سے ان کی منہ میں بدبو رہ جاتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے منہ میں آرٹیفیشل دانت لگوائے ہوئے ہوں اور جن کو ہم نارمل زبان میں یا ڈینٹسٹری کی زبان میں ڈینچرز کہتے ہیں، اس کی صفائی پراپرلی نہ کرتے ہوں تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. پھر کچھ لوگ جس طرح ہمارے یہاں پہ سگریٹ، تمباکو نوشی، یہ سب جن کی عادات ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا منہ میں آپ کی بدبو ہوتی ہے. کبھی کبھی انفیکشنز کی وجہ سے، جس طرح زکام ہو یا سائنوسائٹس ہو، اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن جسے ہم کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کے منہ میں آپ کی بدبو ہو سکتی ہے. آپ کے ٹپیکل انفیکشنز کی وجہ سے، ڈینٹل انفیکشنز کی وجہ سے بھی آپ کے منہ میں بدبو ہو سکتی ہے. معدے میں تکلیف ہو، اس کی وجہ سے بھی آپ کو منہ میں بدبو ہو سکتی ہے. یا آپ کو شوگر کی بیماری ہو، اس کی وجہ سے بھی منہ میں بدبو ہو سکتی ہے. اس طرح کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. اب دیکھیں، علاج تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس وجہ سے ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ اپنی جو منہ کی صفائی ہے اس کا خیال رکھیں، اس کو وقت پہ کریں، اس کو پراپر طریقے سے کریں، تو آپ کی آدھ سے زیادہ پرابلمز یہیں سے سالو ہو جاتی ہیں. اگر آپ کے منہ میں کوئی انفیکشن ہے کسی وجہ سے، اس کا علاج کروائیں تو آپ کا جو ہے نا بدبو اسی وجہ سے ختم ہو جائے گی. اگر آپ نے منہ میں دانت لگوائے ہوئے ہیں، مصنوعی دانت لگوائے ہوئے ہیں، ڈینچرز، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو نکال کے رات کے ٹائم پراپرلی اس کو پانی میں رکھیں، اس پہ برش کریں، اس کو پراپرلی صاف کریں تو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ساتھ ساتھ آپ کو اپنی برش کرتے ہوئے آپ کی زبان کو بھی، تالو کو بھی، ان سب جگہوں کو بھی صاف کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے بھی اکثر منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے یا میدے کی تکلیف ہے تو اس کا علاج آپ کا ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے نا وہ منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. اس کی وجہ سے آپ کی آدھے سے زیادہ مسئلے مسائل سالو ہو جاتے ہیں. تو آپ کی صفائی اگر صحیح طریقے سے کی جائے تو آپ کے منہ میں بدبو یا کوئی اور مسئلہ یا کوئی انفیکشن یا کوئی کیڑا لگنا، یہ سب آپ ایوائڈ کر سکتے ہیں. اب اکثر لوگ ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں، ان کی صفائی کرنے کا ایک طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا اور ایک ان کا ٹائم ٹھیک نہیں ہوتا. آپ کو ٹیکنیکلی 2x2 رول فالو کرنا چاہیے کہ صبح اور شام، رات کو سونے سے پہلے اور دن کو صبح اٹھنے کے بعد آپ کو برش کرنا چاہیے اور 2 منٹ تک کرنا چاہیے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں اور برش کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جا کے ناشتہ وغیرہ کر لیتے ہیں. یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے. آپ صبح جب اٹھیں، آپ اپنا ناشتہ وغیرہ کریں اور اس کے بعد آپ برش کریں، تاکہ آپ جب گھر سے نکلیں تو آپ کا منہ صاف ستھرا ہو، اس میں کسی قسم کی فوڈ پارٹیکلز یا ریمیننٹس موجود نہ ہوں. اور ایک دوسرا ٹائم ہے رات کو سونے سے پہلے، جب آپ نے رات کا کھانا وغیرہ کھا لیا ہو اور اس کے بعد آپ نے کسی قسم کا کچھ کھانا پینا نہ ہو، اس ٹائم آپ نے رات کو سونے سے پہلے برش کرنا ہے. یہ خیال رکھیں کہ جب آپ برش کر لیں تو اس کے بعد آپ کھانا پینا اوائڈ کریں تاکہ منہ صاف رہے. آپ مسواک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسواک کے ساتھ ٹوتھ برش کرنا ضروری ہے. یہ دونوں کو اگر آپ کمبینیشن میں لے کے چلیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ہمارے پاس کئی پیشنٹ آتے ہیں جو اکثر صرف مسواک کرتے ہیں، برش نہیں کرتے. تو آپ کو مسواک کے ساتھ ساتھ برش بھی کرنا چاہیے. اور آج کل تو بلکہ ایک چیز ہے ڈینٹل فلاس، وہ بھی استعمال کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک تارسی ہوتی ہے جو 2 دانتوں کے درمیان جو ہے نا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے 2 دانتوں کے درمیان جو گند گھسا ہوا ہوتا ہے، جو آپ کا برش یا مسواک سے نہیں صاف ہو سکتا، آپ اس کی مدد سے جو ہے نا صاف کر سکتے ہیں. آپ کو میں نے بیسک ساری جو منہ میں بدبو کی وجوہات ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں. آپ کو میں نے طریقہ بھی بتا دیا ہے. آپ کو میں نے جو ہے نا کس طرح اس کو سالو کرنا ہے، کس طرح منہ کی ہائیجین کو مینٹین کرنا ہے، صفائی کا کس طرح خیال رکھنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے، یہ سب ایکسپلین کر دیے. لیکن اکثر جو منہ کی بدبو کی وجوہات، کچھ میدے کی تکلیف، یا آپ اگر شوگر کے مریض ہیں تو اس میں آپ اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کریں گے، ان سے اپنا علاج کرائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اورل ہائیجین کو مینٹین کریں گے. انشاءاللہ آپ منہ میں بدبو کا مسئلہ جو ہے نا وہ کافی حد تک سالو ہو جائے گا.